الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا وطبيبنا ملجانا مأوانا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان الله. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف وخلقت الخلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے. فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے. زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے. فلک بولا کہ ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے. زمین بولی کہ مجھ پر دور ہے مکہ اور مدینہ ہے. فلک بولا کہ مجھ پر چاند چمکنے والا ہے. زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے. فلک بولا کہ میرے قبر سے بادل برستا ہے. زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، آج 29 ستمبر 2023 اسلامی تاریخ کے مطابق 12 ربیع الاول 1445 ہجری جمعۃ المبارک کے مقدس موقع تے تواڈے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، منقبت، انہاں دی شان بیان کرن دی جسارت رکھتا ہاں. دعا فرماؤ اللہ رب العزت مینوں اخلاص نیت دے نال پرخلوص بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. پیارے بھائیو، انشاءاللہ میں آج کوشش کرے سا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل تے گفتگو کرے. محترم ساتھیو، کم و بیش 25 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. اللہ دی حمد و ثنا اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی کردیا ہونا. بات کرن کا مقصد یہ ہے، بہت ساری ایسی گلیں جڑی ہر ربیع الاول دے موقع تے کیتی جاندی ہیں، اگر میں وہ گلاں دوبارہ کراں ضروری تو ہوندیاں. کچھ حضرات یہ بھی آکھ سکتے ہیں یار یہ تو رٹی ہوئی تقریر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مدحت تا ایک سمندر ہے. میں کوشش کرے سا نویں انداز نویں گفتگو کرا. پیارے بھائیو، تمہید کے طور تے مختصر یہ بات عرض کرتا جاواں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت تے تاریخ دا اختلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وصال فرما جاونا تاریخ دا اتفاق ہے. بعض قول 6 ربیع الاول نو ولادت باسعادت ہوئی، زیادہ قول 9 ربیع الاول نو ولادت باسعادت ہوئی، اور کچھ قول 12 ربیع الاول نو ولادت باسعادت ہوئی. لیکن سارے مورخین دا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول نو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فانی جہان کو پردہ فرما گئے. محترم ساتھیو، کیونکہ اللہ دا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. اے دنیا جھوٹ فنا دیے ہر کسی نے چلیا جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے دنیا تو عالم آخرت منتقل کر کے ہمیشہ ہمیشہ دی زندگی عطا کر. میں اس عنوان تے گفتگو نہیں کر رہا، لیکن ضمناً بات کرتا جاواں
گل تے ساریاں دا عقیدہ ہے دہاڑے قیامت دے جتنے مردے قبراں وچ پئے قبراں وچوں قیامت دے دہاڑے اٹھیون ویلے اللہ نے انہاں نوں زندگی دیونی انہاں زندہ ہو کے باہر نکلنا ہے انہاں دی زندگی دا سارے اتفاق کر دین جے انج آکھ لیا جاوے انہاں نوں ادھر زندگی ملنی ہے اللہ نے میرے نبی نوں ایڈوانس زندگی دی سبحان اللہ ماشاءاللہ کیونکہ عنوان نہیں ہے میں آج بڑا سفر کرنا ہے اور بڑی قیمتی گلاں عرض کرساں انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عظمت والے ہیں بڑی شان والے ہیں عربی کا ایک شاعر گزرے ہے اس نے 40 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی تھی بڑھاپے وچ آ کے وہ بھی پیاد ہے کہ بڑا عرصہ ہو گیا تعریف کریں دیا زندگی کھپ گئی ہے لیکن حضور دی تعریف دا حق ادا نہیں جیڑے اشعار اس پڑھے اردو دا شاعر ہوں دا ترجمہ کر کے پیاد ہے عربی دے شاعر نے آکھیا ہے تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے ورق تمام ہوئے مدہ باقی ہے سبحان اللہ محترم ساتھیوں تواڈے سامنے اللہ کے پیارے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا البتہ تحقیق اللہ نے ایمان والے کے اوپر احسان کر چھوڑیا ہے علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا انہاں دی جنہاں سے چوں انہاں دے وچوں رسول چن کے انہاں نوں دے چھوڑیا سبحان اللہ میرے محترم ساتھیوں اللہ پاک نے بڑا احسان کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عظمت والے ہیں اس شک کوئی نہیں خود شان والے ہیں اس سے شک کوئی نہیں خود رفت والے ہیں اس سے شک کوئی نہیں خود بلندی والے ہیں اس سے شک کوئی نہیں خود طہارت والے ہیں اس سے شک کوئی نہیں خود عظمت کی منزلہ طے کرن والے اس سے شک کوئی نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتا اپنی جگہ تے اللہ دی قدرت میرے نبی کے نال جس شے دی مطابقت ہوئی ہے اللہ نے ان کی شان بیان کر اللہ پاک نے ان کی عظمت عطا کی ہیں حاجی حج کر کے آتا ہے اتھوں مٹی لے کے آتا ہے جے کو کھا کے شفا آکھیا جاتا ہے اے مٹی تینوں جھانگی چوں مل سکتی آئی پشاور چوں مل سکتی آئی ملتان چوں مل سکتی آ لیکن حاجی صاحب جس لے مٹی لے کے آتا ہے ایمان اللہ اس مٹی کو لے کے اکھاں تے لیندا ہے چومدا ہے بوسا لیندا ہے پوچھن والا پوچھدا ہے تے مٹی اے تینوں جھانگی چوں مل سکتی آئی تے اینوں تو چومدا کیوں پیا ہے اگو عاشق کے آتا ہے کملیا مٹی مٹی ہوندی ہے لیکن اس مٹی کی نسبت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شہر نال ہے ان مٹی کو عظمت مل گئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وجہ کر کے ایک شاعر گزرے ظفر علی خان کا نام ہے وعدت دیار یسرب میں گھومتا ہوں
نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ محترم ساتھیوں، حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مدینے پاک دے روضہ اقدس دی جالی کو ویکھ کے پیا دن دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سبحان اللہ، دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی۔ ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ سبحان اللہ۔ محترم ساتھیوں، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعریف وچ مصروف ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صحابہ آئے، آ کے بیادت امی ساڈا دل کرتا ہے اسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان بیان کریے، پوچھنا اے چاہتے ہیں کہ کتھوں شروع کریے۔ اما فرمائندی ہیں کانا خلقہ القرآن، اللہ دا قرآن کھول کے دیکھو، قرآن دے ہر سپارے تے، قرآن دے ہر ورقے تے، قرآن دے ہر رکوع تے، قرآن دی ہر سطر تے، قرآن دے ہر حرف تے میرے نبی دا حسن موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن میرے نبی دے اخلاق پیش کریندا ہے، اللہ دا قرآن میرے نبی دی شان بیان کریندا ہے، اللہ دا قرآن میرے نبی دی عظمت بیان کریندا ہے، اللہ دا قرآن میرے نبی دی رفت بیان کریندا ہے۔ ایک شاعر انج پہ آدھے کہ کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا۔ عبد الغفور خوش بیٹھا ہے آگ سبحان اللہ۔ میرے بھرا ریاض مجھے یوں گلہ رہندا ہے کہ تاریخ اور تخوبیاں شیر نہیں پڑھتا، ہوں پڑھتا پیاں تو ریاض اچھی اچھی آدھا بیٹھا ہے سبحان اللہ۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ سارے نہیں آتے سبحان اللہ۔ وہ تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فیروز بخش نگاہ عرفا گر چراغ کرم نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ شاعر مشرق علامہ اقبال فرمائتے ہیں یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا۔ نقشِ ہستی پہ غنچے بھی پریشان ہوتے، رشت بردوش پہ سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دست جبل توحید کے ہدی خواہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاں باں ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے پر کیا عجب کہ وہی تیرے حضور پہ پہنچے۔ سبحان اللہ۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پہ میں بیان اس لیے شروع کرنا ہے جس نے سارے سبحان اللہ۔ آج 12 ربیع الاول ہے نا، آج لوگوں کا گلہ مقامنا ہے، حضور دا مسئلہ سمجھاونا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا زنگ اترا سد چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ سبحان اللہ۔ خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی،
زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، ضمیر اس در سے در نسبت نہ رکھے لوح و پیشانی، تو کشکول گدائی ہے جو درویشی جو سلطانی، سبحان اللہ، کہ نات ذرہ ذرہ میرے نبی دی تعریف وچ مصروف ہے، آ تھوڑا جیا میرے کو بھی تذکرہ سنتا جا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، اے ابراہیم اسا تیرے کو امتحان لینا ہے، انسان دی طبیعت مزاج انسان نو چار شیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں، انسان نو مال بڑا پیارا ہوندا ہے، انسان نو اپنی جان بڑی پیاری ہوندی ہے، انسان نو بیوی بڑی پیاری ہوندی ہے، انسان نو اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فَأَتَمَّهُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا اسا ابراہیم علیہ السلام کو امتحان لے، امتحانہ میں ابراہیم کامیاب ہوئے، اسی انہاں نو دنیا دا امام بنا چھوڑیا۔ توجہ کریا امتحان چار لے، اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم میرے راہ تے مال قربان کر، ابراہیم علیہ السلام نے مال قربان کر چھوڑیا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے راہ تے جان قربان کر، ابراہیم علیہ السلام اللہ دی تعریف کریں دے ہویا آگے چلے گئے لیکن جان دی پرواہ نہ کی۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اپنی بیوی نو میرے راہ تے ویرانے وچ چھوڑ کے آ جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مصلحت نہیں ویکھی، ہیلا بہانہ تلاش نہیں کیتا، ویرانے میں چھوڑ دیتا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پتر نہیں ویکھیا، اللہ دا حکم ویکھیا، قربان کرن واسطے چھری تیز کر کے چلاونی شروع کر دیتی۔ اللہ پاک فرمائندے پر بس 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 قد صدقت الرؤیا، سبحان اللہ، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين۔ آدھر توجہ کر میں گل کرنا جاواں، اللہ پاک نے فرمایا بس بس اسی او کم او خواب جیڑا پورا کر وکھایا ہے، جس خواب کے نقشے وچ اسا تینوں وکھایا ہے، مطلب کی ہے اسا تیرے کول امتحان لینا ہے، امتحان تو پاس ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انج کر میرا خانہ کعبہ تعمیر کر۔ اللہ دی شان ابراہیم علیہ السلام مستری بن گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور بن گئے، خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا ہے۔ جس نے تعمیر ہویا نا آخر انٹا چاہدیاں پتھر تا آ جاندا ہے نا، پسینہ تا آ جاندا ہے نا، مکان مکمل ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جانن لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیادے میرا بیٹا کتھے چلے آئے؟ ابا جی مینوں پسینہ آ جائے، میں پسینہ خشک کرن واسطے جاندا پیا ہوں، میرا بچہ جیندا کوٹھا تعمیر کیتا ہے اس کو انعام تا لے لویے نا۔ سبحان اللہ، تساں میرے نال ناراض بیٹھے ہو، آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تساں اج اپنا شوق ذوق دکھاونا ہے، میں بھی وجہ وچ آ کے بیان سناونا ہے۔ سبحان اللہ، آپ سارے سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام بیان میرا پتر آؤں جیتا کوٹھا تعمیر کیتا ہے اجرت لے لویے، اس کو انعام لے لویے۔ ابا جی میں پسینہ تا خشک کیتی آواں، بیٹا بات اس طرح ہے، دنیا دا دستور رواج ہے، پسینہ ویکھ کے مالک نو رحم آ جاندا ہے، چوکھڑا انعام دیندا ہے، بس میں انعام منگنا ہے، تو آمین آکھدا جا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کو دعا پہ کریں دے ربنا
البقرہ پہلا سپارہ ہے آخری ورکین اللہ کو دعا پہ منگ دے اللہ تو انعام تا میں دیوڑے نا اللہ آخر زمان پیغمبر دنیا تے آوڑے نا ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ مہربانی کر تو مینوں آکے بچے دی گردن تے چھری چلا میں اوہی چلاونی شروع کر دیتی ہے تو مینوں اپنا ہر محبوب مال تو میرے کو منگے میں پرواہ نہیں کیتی قربان کر چھوڑے اللہ انسان کو بیوی بڑی پیاری ہوتی ہے میں قربان کر چھوڑیے اللہ انسان کو مال بڑا پیارا ہوتا ہے میں قربان کر چھوڑے اللہ انسان کو جان بڑی پیاری ہوتی ہے میں قربان کر چھوڑیے اللہ انسان کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے میں قربان کر چھوڑیے اللہ ان مہربانی کر اپنا محبوب میری جھولی چ پا سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالت زندہ باد محمد صحابہ زندہ باد محمد مصطفیٰ قاری ابراہیم علوی صاحب زندہ باد بھائی ریاض صاحب آنکھو جا زندہ باد زندہ باد اور اس تو خطیب بولتا ہے کہ 5 منٹ بعد وہ کو ساہ کٹا چھوڑے لیکن اس واسطے دی مہربانی بڑے اوکھے دے گزاریں جدوں تک نہیں آیا سارے آخو سبحان اللہ توجہ میں گل کریندا جاواں ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ اپنا محبوب میری جھولی وچ پا دے اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے ابراہیم اسا تیری دعا قبول کر لئیے اور ذرا توجہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا تے آونا ہائی نا موید علاقہ جیڑا ہے یہ دنیا جیڑی ہے یہ جیڑا میدان ہے علاقہ ہے پوری کائنات ہے 2 طرح دی دنیا ہے ایک عرب دا علاقہ ہے ایک عجم دا علاقہ ہے ویکھنا عجم دا معنی ہے ان پڑھ تے گنگل عرب دا معنی ہے فصاحت و بلاغت والا اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے بھیجنا آئی میرا نبی دا شان والا ہے نا میرا نبی دا عظمت والا ہے نا میرا نبی دا بلندی والا ہے نا میرا نبی دا رفت والا ہے نا جیڑی شہدی میرے نبی نال مطابقت ہوندی گئی ہے اللہ نے انہوں ہی عظمتہ دیتیاں ہیں اللہ نے انہوں ہی شانہ دیتیاں ہیں اللہ نے انہوں ہی عظمتہ دیتیاں ہیں ویکھنا علاقے 2 طرح دیں ایک عرب دا علاقہ ہے ایک عجم دا علاقہ ہے اور عجم دا علاقہ ہے بھی اللہ نے مخلوق ہے اللہ نے میرے نبی نو عجم وچ نہیں بھیجیا اللہ نے میرے نبی نو عرب وچ بھیجیا ہے کس واسطے بھیجیا ہے کیونکہ عرب دا معنی ہے فصاحت و بلاغت والا میرا نبی بھی میرا نبی فصاحت و بلاغت والا عرب بھی فصاحت و بلاغت والا ہن ویکھنا عرب دے علاقے دے اندر بڑے بڑے قبیلے آباد ہیں بڑے انہاں دے نام ہیں لیکن ویکھنا انہاں قبیلیاں دے وچ کسے دی مطابقت میرے نبی دے مشن دے نال نہیں جڑدی میرے نبی دے مشن دے نال کوئی جوڑ نہیں بندا ایک قبیلہ عرب دے وچ آباد ہے اس قبیلے دا نام کی ہے بنو ہاشم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پردادے دا نام ہاشم ہے ویکھنا ہاشم کون ہے ہاشم انجے نہیں بنیا ہاشم پردادا میرے نبی دا انجے نہیں بنیا اللہ پاک نے دی بھی بڑی مطابقت رکھی ہے ہاشم دا مطلب کی ہے مہمان نواز اللہ دنیا نو دسنا چاہتا ہے او ہاشم تو او پردادا ہے جیڑا تو مہمان نواز ہے اور تیرا پڑ پوتا جیڑا آندا پیا ہے دنیا وچ بڑا مہمان نواز ہے سبحان اللہ اللہ مطابقت ویکھو توجہ کریا ہے پھر ہاشم دی اولاد وچ بیٹے تا بڑے ہیں لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے دادا او چنیا جندے میرے نبی نال مشن دی مطابقت ہے دادے دا نام ہے عبد المطلب دا مطلب ہے کعبے دا متولی اللہ دنیا نو دسنا چاہتا ہے اوے عبد المطلب تو او انسان
انسان ہے جن دے گھر دے اندر میری کائنات دا متولی آندا پیا ہے عبد المطلب دے 12 بیٹے ہیں اللہ دی شان ہے ایک بیٹے دا نام عبد العزا ہے جن دا نام ابی لہب آکھیا جاندا ہے بڑا خوبصورت ہے بڑا حسین ہے ابی لہب دا مطلب چمکن آلا شولا آگ دا انگارا اتنا خوبصورت ہے لیکن اللہ پاک نے ابی لہب نو میرے نبی دا والد نہیں بنایا کیونکہ مشن نال مطابقت نہیں بندی ایک چاچے دا نام ہے عبد الشمس دا معنی ہے سورج دا بندہ اللہ پاک نے انہوں میرے نبی دا والد نہیں بنایا ایک انسان دا نام ہے عبد اللات بت دا بندہ عبد المنات بت دا بندہ حتیٰ کہ ایک انسان دا نام ہے جناب والا حمزہ دا مطلب ہے سخت جگہ ایک چاچے دا نام ہے عباس دا معنی پتھریلی جگہ لیکن انہاں سارے بھراواں دے وچوں ایک ایسا انسان ہے جن دا نام عبداللہ ہے عبداللہ نو اللہ نے میرے نبی دا والد اس واسطے بنایا ہے عبداللہ دا معنی ہے اللہ دا بندہ اللہ دسنا چاہتا ہے اوے عبداللہ تو اللہ دا بندہ ہے تیرے گھر وچ میرا بڑا بندہ آندا پیا سبحان اللہ میرے خیال ہے ریاض تھک گیا تکبیر شان رسالت زندہ باد شان صحابہ زندہ باد قاری ابراہیم ملوی صاحب زندہ باد بس میرے نام کے علاوہ شان رسالت دے نعرے ٹھیک ہیں بس تھوڑا میرا تعاون کیتی آؤ تاکہ آخر میں بھی انسان ہاں کمزور ہاں بڑا سفر کر کے آیا مریض بھی ہاں بس تہاڈی حوصلہ افزائی ہوندی جاوے آدر توجہ کر میں گل کرندا جاواں اللہ پاک نے میرے نبی نو جس جگہ دی نسبت دتی ہے انہوں بھی بڑیاں شاناں دتیاں انہوں بھی بڑیاں عظمتاں دتیاں اسی طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدہ نو ویکھ سبحان اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی والدہ دا قبیلہ بنو زہرہ یہ قبیلے دا نام ہے بنو زہرہ دا معنی تر و تازگی آلا اللہ دسنا چاہتا ہے کہ میرے نبی دی والدہ جیڑی ہے ان دا قبیلہ تر و تازگی آلا ہے میرا نبی بھی تر و تازگی آلا پیغام لے کے آندا سبحان اللہ اور اس علاقے میں لڑکیاں بڑیاں ہن ایک لڑکی دا نام شتابہ دا مطلب ہے ٹانیاں والی ایک لڑکی دا نام خنسا کہ ٹیڑے نک والی لیکن انہاں لڑکیاں دے وچوں ایک لڑکی دا نام ہے آمنہ سبحان اللہ اللہ دسنا چاہتا ہے آمنہ تو عورت ہیں آمنہ دا معنی امانت علی تیری جھولی وچ میری وڈی امانت پئی سبحان اللہ توجہ میں گل کردا جاواں ہر چیز دی نسبت میرے نبی نال پئی ہوندی ہے میرا نبی تے شان والا ہے نا اللہ پاک دسنا ہے چاہندے ورفعنا لک ذکرک میرا محبوب اسا تیرے ذکر اونچا کر چھوڑے اسی تیری شاناں دے جھنڈے لا چھوڑے اسی تیری عظمت دے جھنڈے لا چھوڑے اسی تیری رفعت دے جھنڈے لا چھوڑے اسی تیری محبت دے جھنڈے لا چھوڑے اسا تیری سخاوت دے جھنڈے لا چھوڑے میرا نبی دا شان والا ہے نا میرے نبی دے نال جن دی نسبت ہوئی ہے اللہ نے انہوں بھی شانہ عطا کر چھوڑی ہے دائی حلیمہ انجے میرے نبی کلو نہیں آئی دائی حلیمہ دا مانا ویگ دائی حلیمہ جس قبیلے نال آئی ہے اس قبیلے دا مانا ویگنا سعد قبیلہ ہے سعد قبیلہ سعادت ماندے اور دائی حلیمہ دا مانا حلم والی فرمایا او دائی حلیمہ تیری جھولی دے وچ بڑا حلم والا پیاندا ہے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں تک کم و بیش
11 بیویاں ہیں اے 11 بیویاں ایویں نہیں بن گئیاں انہاں دی نسبت بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال مطابقت کریندی ہے ایک بیوی دا نام اما خدیجہ الکبریٰ ہے خدیجہ دا معنی حاجیاں دی خدمت کرن والی اللہ تسنا دنیا نو دسنا چاہتا ہے اور خدیجہ تو حاجیاں دی خدمت کرن والی ہے میرا نبی دنیا دی خدمت کرن والا ہے ایک بیوی دا نام ہے عائشہ عائشہ دا مطلب زندہ رہن والی عائشہ تو زندہ رہن والی ہے میرا نبی بھی زندہ رہن والا ہے ایک بیوی دا نام ہے حفصہ حفصہ دا معنی راتوں کو قیام کرن والی وہ بیوی راتوں کو قیام کرن والی میرا نبی بھی راتوں کو قیام کرن والا ایک بیوی دا نام سودا سودا دا مطلب ہے آرام والی بیوی آرام والی میرا نبی بھی آرام والا ایک بیوی دا نام میمونہ میمونہ دا معنی بختوں والی بیوی بختہ والی میرا نبی بھی بختہ والا ایک بیوی دا نام زینب ہے زینب دا معنی استغفار والی بیوی استغفار والی میرا نبی بھی استغفار والا ایک بیوی دا نام حبیبہ ہے حبیبہ دا معنی پیار والی بیوی پیار والی میرا نبی بھی پیار ونڈن آیا ہے ایک بیوی دا نام صفیہ صفیہ دا معنی منتخب ہونے والی بیوی منتخب ہونے والی میرا نبی بھی منتخب ہو کے آیا ہے ایک بیوی دا نام جویریہ جویریہ دا معنی پڑوس والی میرا نبی پڑوسیاں دا حق دسن آیا ہے ایک بیوی دا نام ماریا ماریا دا معنی عظمت والی ماریا بھی عظمت والی میرا نبی بھی عظمت والا میرے نبی دی 4 بیٹیاں ہیں اے بیٹیاں ایویں نہیں بن گئیاں انہاں دی نسبت بھی نبی نال ہے میرا نبی شان والا انہاں بیٹیاں دی نسبت بھی شان والی ایک بیٹی دا نام زینب ہے زینب دا معنی استغفار والی بیٹی بھی استغفار والی میرا نبی بھی استغفار والا ایک بیٹی دا نام رقیہ ہے رقیہ دا مطلب کی ہے فرمایا کہ خامد دی خدمت کرن والی فرمایا بیوی دی بیٹی جیڑی ہے خامد دی خدمت کرن والی میرا نبی امت دی خدمت کرن والا ایک بیٹی دا نام جناب کلثوم ہے کلثوم دا معنی بچیاں دی تربیت کرن والی وہ بیٹی بچیاں دی تربیت کرن والی میرا نبی امت دی تربیت کرن والا ایک بیٹی دا نام فاطمہ الزہرا ہے فاطمہ الزہرا دا مطلب جہنم کلو آزاد بیٹی جہنم کلو آزاد ہے میرا نبی امت نو جہنم کلو آزاد کرا میرا میرے نبی دی شان اچھی ہے میرے نبی دے نال جندی مطابقت ہوئی ہے اون دی شان بھی اچھی ہے آج توجہ کر سال دے 12 مہینے ہوندے جناب والا میرا نبی شعبان وچ نہیں آیا میرے نبی رمضان وچ نہیں آیا میرے نبی شوال وچ نہیں آیا میرے نبی ربیع الاول وچ آیا ہے ویکھنا یہ بھی ایک انتخاب ہویا ہے کہ میرے نبی نے ربیع الاول وچ آونا ہے ہر مہینے دا معنی اپنی اپنی جگہ تے ہے ویکھنا محرم دا کے معنی ہے حرام کرنے والی شے اسی طرح سفر دا معنی زرد رنگ والا ربیع دا مطلب بہار ہے اول دا مطلب پہلی بہار ربیع الثانی دوسری بہار جمادی الاولیٰ پہلا نقطہ انجو بعد جمادی الثانی دوسرا نقطہ انجو بعد اسی طرح رجب انہوں آکھا جاندہ ہے جیڑا مدینے تو 400 میل دے دور تے فاصلے دے گھاٹی ہے انہوں رجب آکھا جاندہ ہے اسی طرح شعبان دا مطلب دائیں طرف دی گھاٹی رمضان بعد رمضان دے مہینے نو جلاوانا لاکھ دین شوال نو بعد لوگ منحوس آکھ دین زیقادہ نو بعد لوگ بیٹھ جاوانا لے نو آکھ دین ذوالحج حج والا مہینہ انہا سارے مہینیاں دے ویچ ایک ربیع الاول ہے اور ربیع دا مطلب بہار ہے اور توجہ کر کیڑی بھی آتی ہے بہار آوے آنا چڑی بھی آتی ہے بہار آوے آنا جنگل دا جانور بھی آتا ہے بہار آوے آنا درخت بھی آتا ہے بہار آوے آنا دنیا دی ہر ایک شے خزاں نو پسند نہیں کریں دی بہار نو پسند کریں دی ہے اللہ میرے نبی نو بھیج کے دنیا نو دسنا چاہتا ہے ربیع الاول دا مطلب ہے پہلی بہار اور میرا نبی بہار اول ہے
میرا نبی بہار اولے وہ ساری خزاواں تو بعد سارے اندھیریاں تو بعد سارے غماں تو بعد ساری پریشانیاں تو بعد سارے دکھاں تو بعد ساری تکلیفاں تو بعد ساری بیماریاں تو بعد وہ سارے خزاواں تو بعد لوگ بہار نو تلاش کریں دین فرمایا میرا نبی بہار اولے میرا نبی ربیع الاول چایا ربیع الاول دا بھی انتخاب ہویا ہے صرف اتھو تک بس نہیں توجہ کر میرے نبی دا جڑا نا ہے ایندا بھی انتخاب عرشاں تے ہویا ایندا بھی انتخاب سارے نہیں بولندے پے ایندا بھی انتخاب کدی پچھلی لائن والے بولن ہاں ایندا انتخاب بھی عرشاں تے ہویا ہے ایک اور نقطے دی بات سندا جا جتنے نبی آئے انہاں دے نام ہیں جدن تک وہ نبی نہیں آئے وہ نام نہیں رکھے گئے دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوئے باقی نام تا زہر ہوئے اے نام زہر نہیں ہویا جیڑا نبی دا نام مثال دے طور تے موسیٰ اج کئیاں دے نام عیسیٰ اور کوئی نہیں رکھے تا پٹھان تا رکھ دے عیسیٰ خان تے موسیٰ خان نا تا ہے نام لیکن جدو تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے ادھر تک بچے بڑے پیدا ہوئے کسے دا نام موسیٰ کو جدن تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے بچے بڑے پیدا ہوئے کسے دا نام عیسیٰ کوئی نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدن تک میرے نبی نہیں آئے انبیاء کئی گزر گئے کسی کا نام محمد نہیں اس اسم محمد کی نسبت بھی میرے نبی دینا صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام آدم کا مطلب ہے گندمی رنگ والا نوح کا مطلب ہے نوحہ کرن والا موسیٰ کا مطلب ہے پانی سے نکلا ہوا یعقوب کا مطلب ہے بعد میں آنے والا اور اسی طرح یوسف کا مطلب ہے رونے نوح کا مطلب ہے رونے والا اور جتنے نبیوں کو بھیج لو انہوں دے اپنے اپنے نام ہیں انہوں دے اپنے اپنے نام ہیں لیکن میرے نبی دا نام ہے محمد اصل درود تئیو صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا مفہوم لیتے ہیں برباد ہوئے وہ شخص جیڑا میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے اس واسطے آخر کرو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیا کرو درود گونج نہیں ہے آخو صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرے گل بڑی عظیم کرے دانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک نام احمد عرشاں دے نام کیے فرش دے نام کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے ناماں دی مطابقت میرے نبی دے مشن دے نام ہے سبحان اللہ حتیٰ کہ 5 نام بڑے مشہور ہیں عاقب حاشر ماہی احمد محمد کیونکہ ٹائم صاف نہیں دے رہا بھی آپ ہے بہت کچھ ہے میں صرف 2 نام دسے دا پیا ایک نام کیے احمد ایک نام کیے احمد کا مطلب ہے سارے نال ود کے جڑا اللہ دی تعریف آدم علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی تھی آدم رکھیا گیا احمد نہیں رکھیا نوح علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی تھی نوح بلکہ عبد الغفار رکھیا گیا نوح کا ایک لقب ہے یہ بھی تشریح ٹائم صاف ہی دے رہا
عبد الغفار نام رکھا گیا لیکن احمد نہیں رکھا. کتنے انبیاء ہیں انہاں دے نام ہیں لیکن انہاں دے ناماں دا معنی اے نہیں کہ سارے وقت کی اللہ کی تعریف کرے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کی تعریف کرے دیا آگ دے وچ وقت لا چھوڑیا لیکن خلیل آکھیا احمد نہیں آکھیا. اتھے بھی ایک گل کرتا جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام خلیل ہے اور میرے نبی کا لقب حبیب ہے. خلیل کا مطلب بھی دوست ہے, حبیب کا مطلب بھی دوست ہے. لیکن تھوڑا دیا تشریح دے علماء نے بڑی بریکی دی گل کیتی ہے. فرمایا خلیل اونوں آتے جنوں معراج فرش تے ہوئے, حبیب اونوں آتے جنوں معراج عرش تے ہوئے. سبحان اللہ. میں گل بڑی سونی پیا کرنا ابراہیم علیہ السلام تن من دھن قربان کر چھوڑیا ہے لیکن ابراہیم نام رکھا گیا ہے, خلیل لقب دتا گیا ہے, احمد نہیں آکھیا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے سر دے اوتے آرا چل گیا ہے, احمد نہیں آکھیا ہے. یونس علیہ السلام 40 سال یا 40 دیوار مچھلی دے پیٹ وچ رہن ذکر کرندے گئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن احمد نہیں آکھیا. جس نے میرے نبی کی باری آئی ہے میرے نبی کا نام احمد ہے. احمد کا مطلب کیڑا ہے؟ فرمایا درخت بھی تعریف کریں دیں میں نہیں پیا تھا. اللہ قرآن فرمائندا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ساری کائنات اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے. معلوم ہویا درخت بھی اللہ کی تعریف کریں دیں, شجر بھی اللہ کی تعریف کریں دیں, حجر بھی اللہ کی تعریف کریں دیں, ریت دے ذرات بھی اللہ کی تعریف کریں دیں, بارش دے قطرے بھی اللہ کی تعریف کریں دیں, آسمان دے تارے بھی اللہ کی تعریف کریں دیں, چاند بھی اللہ کی تعریف کریں دیں, سورج بھی اللہ کی تعریف کریں دیں, دریا کی روانی بھی اللہ کی تعریف کریں گے, کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تعریف کریں دیں. آدم علیہ السلام بھی اللہ کی تعریف کریں دے رہے, نوح علیہ السلام بھی اللہ کی تعریف کریں دے رہے, ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی تعریف کریں دے رہے, موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی تعریف کریں دے رہے, عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی تعریف کریں دے رہے. لیکن احمد نہیں آکھیا. اللہ نے میرے نبی کو احمد آکھیا. احمد کا کیا مطلب ہے؟ جڑا ساری کائنات تو ود کے اللہ کی تعریف کرے, اللہ نال محبت کرے, اللہ نال پیار کرے, اللہ نال الفت کرے, اللہ نال لگاؤ رکھے, اللہ نال تعلق بناوے, اللہ نال جوڑ بناوے. ویکھنا احمد آکھیا گیا ہے. ایک نام محمد ہے. محمد کا مطلب کیڑا ہے؟ فرمایا ساری کائنات جن دی تعریف کرے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ, عظمت قرآن, قاری ابراہیم مدنی صاحب. محمد کا مطلب ہے ساری کائنات جن دی تعریف کرے. محمد کا مطلب ہے عرشاں تے جن دی رب تعریف کرے. محمد کا مطلب ہے عرشاں تے فرشتے جن دی تعریف کریں. محمد کا مطلب ہے اتقیاء جن دی تعریف کریں. محمد کا مطلب ہے اولیاء جن دی تعریف کریں. محمد کا مطلب ہے پتھر جن دی تعریف کریں, شجر جن دی تعریف کریں, صفر و حجر جن دی تعریف کریں. محمد کا مطلب ہے سارے انبیاء جن دی تعریف کریں. محمد کا مطلب ہے زبور جن دی تعریف کرے. محمد کا مطلب ہے انجیل جن دی تعریف کرے. محمد کا مطلب ہے تورات جن دی تعریف کرے. محمد کا مطلب ہے قرآن جن دی تعریف. محمد محمد آخو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا مطلب ہے ساری کائنات جن دی تعریف کرے. توجہ میں بڑی عجیب گل کیا کریں گا. اللہ بھی عرشاں تے میرے نبی دی تعریف کریندا ہے. ویکھنا اللہ قرآن نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ
شامل ہے اسا نماز پڑھتے ہیں اللہ نماز نہیں پڑھتا اسی زکات دیتے ہیں اللہ عمل شامل کوئی نہیں ہے اسا جہاد کرتے ہیں اللہ عمل شامل کوئی نہیں ہے اسا روزے رکھتے ہیں اللہ عمل شامل کوئی نہیں ہے اسا جو نیک کام کرتے ہیں اللہ عمل شامل کوئی نہیں ہے درود و سلام ایک ایسا نیک عمل ہے نا اللہ پہ فرمائندا ہے میرے فرشتے بھی شامل ہیں میں آپ بھی شامل ہوں سبحان اللہ اللہ اکبر توجہ کر توجہ اللہ پاک میرے نبی دی تعریف کریں دے ہن ویکھنا اللہ تعریف کیویں کریندا ہے ایک روایت تے جاندا ہے عرش مولا تے جڑے فرشتے بعض فرشتے قیام دی حالت وچ بعض فرشتے رکوع دی حالت وچ بعض فرشتے اتحیات دی حالت وچ بعض فرشتے سجدے دی حالت وچ او فرشتے اللہ پاک دے حضور پیش اللہ پاک میرے نبی دے تذکرے کریندا ہے اللہ کیویں تذکرے کریندا ہے اللہ پاک فرماندے او فرشتو میں زمین تے ایک محور بنایا ہے زمین تے ایک اچھا انسان بنایا ہے زمین تے ایک عظمت والا بنایا ہے زمین تے ایک رفعت والا بنایا ہے ایک مقصود کائنات بنایا ہے ایک حبیب کبریا بنایا ہے ایک حبیب اللہ بنایا ہے ایک محمد رسول اللہ بنایا ہے ایک مقصود کائنات بنایا ہے فرشتے ہاتھ بن کے آتے اللہ کیو جی آئے اللہ پاک فرمائندے میں انہاں چہرہ بنایا تے بدسوہا چھوڑیا ہے میں انہی ظلمہ بنایا واللیلی ذا سجا چھوڑیا ہے میں انہاں سینہ بنایا علم نشرہ لگا صدرکا چھوڑیا ہے میں انہی اکھا بنایا علم نجعل لہو عینینا چھوڑیا ہے میں انہی ہوٹ بنائے وشفتینا چھوڑیا ہے انہی زبان بنائی لسانہ کا لتاجل دیا چھوڑیا ہے حتیٰ کہ موتریانہ اپنی جگہ تے میں انہا شہر بنایا لا اقسم بہذا البلد چھوڑیا ہے سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر جس لئے اللہ پاک میرے نبی دے تذکرے کریں دے میں انج معلوم ہوتا ہے ویکھنا سارے نبیاں نے اللہ دی توحید بیان کیتی ہے اللہ دی گواہی دیتی ہے اللہ دے تذکرے کیتے ہیں وہ ویکھنا کوئی نبی عرشاں تے نہیں کیا صرف میرا نبی کیا ہے وہ معراج سارے نو تلے ہوئی ہے میرے نبی نو بلے بلے ہوئی ہے میرے نبی نو خطا ہوئی ہے اینے وچ کیا راز ہے اگر میرے کو پوچھو میں محبت دے جا کے انجا سا مینوں انج معلوم ہوندا ہے فرشتے اللہ نو آتے حسین اللہ اساں تے تیرے مکلف ہیں نا اساں کدی جا نہیں سکدے تیرے آج تے سائے دے تلے آئے اللہ سانو تے دکھاؤ کیو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سانو تے دکھاؤ کیو دیے اللہ پاک نے فرمایا اچھا میں ایک دہاڑا ایسا بنے سا جنوں 27 دی رات آکھیا جاندا سبحان اللہ جنوں 27 رجب دی رات آکھیا جاندا ہے میں ساری کائنات نو سجا چھڑے سا پہلے آسمان نو سجا چھڑے سا دوے آسمان نو سجا چھڑے سا تیجے آسمان نو سجا چھڑے سا چوتھے آسمان نو سجا چھڑے سا پنجویں آسمان نو سجا چھڑے سا چھویں آسمان نو سجا چھڑے سا حتیٰ کہ عرش مولا نو سجا چھڑے سا حتیٰ کہ جنت نو سجا چھڑے سا جہنم دی آگ بجھا چھڑے سا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عصمت صحابہ عصمت قرآن محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جنت نو سجا چھڑے سا دوزخ نو بجھا چھڑے سا اپنے نبی نو عرش مولا تے بلا چھڑے سا عرش مولا تے آ کے فکان قاب قوسین او ادنا فرمایا میرا نبی میرے قریب ہو جاسی اتنا قریب ہو جاسی اتنا قریب ہو جاسی کتنا قریب ہوندا جاسی میں کہتا او ادنا اور نیڑے ہو جا اور نیڑے ہو جا اور نیڑے ہو جا فرمایا میرا نبی میرے قریب ہو سی اسا پدج ہم کلام اسائے تسا رج رج کے دیدار کر لویا ہے یا اللہ دنیا دا کے بنسی اللہ پاک فرمائے میں دنیا دا بٹن بھی اتاں کر چھڑے سبحان اللہ میں دنیا دا بٹن بھی اتاں کر چھڑے سا آخری گل سندا جا دل
نہیں آتا میں چھوڑ دیوا لیکن کیا کرا اور میرے نبی نشان ہی ہو جائیے دل نبی دے تنکرے کو نور رج بائیں گے سبحان اللہ یہ کرا دل آتا ہے بس میں غوطہ لائی جاواں موتی کٹ کٹ کے تو انہوں سنائی جاواں میں اپنی شان اپنے نبی دی شان سنندا جاواں میرے نبی کتنی شان والا ہے میرے نبی کتنی عظمت والا ہے میرا بھائی موبائل کے بیان ریکارڈ کر رہا ہے لیکن تو ہم کوشش گزار ہے کہ اے یوٹیوب کے بیان جاویں ابراہیم علوی چھنگ وہ چینل دا نام ہے بالکل بہترین فریش بیان کھلا سکتے ہو آگر توجہ کر میں کام کیا کرے نا بات بڑی سونی پیا کرے نا میرے نبی کتنی شان والا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی دی تعریف کریندا ہے میرے نبی دی مدحت کریندا ہے میرے نبی دی عظمت بیان کریندا ہے میرا نبی اتنی شان والا ہے حتیٰ کہ نورانی کہتا چاہ کے دیکھنا انہیں حروف تہجی پڑھ کے دیکھنا زبان حال نال اے بھی میرے نبی دی تعریف وچ مصروف ہے تساں کہ جو قاری صاحب کیویں مینوں انج معلوم ہوندا ہے الف نے کہا اللہ کے پیارے آ رہے ہیں با نے کہا بے سہاروں کے سہارے آ رہے ہیں تا نے کہا تاجدار انبیاء آ رہے ہیں سا نے کہا ساکب سما آ رہے ہیں جیم نے کہا جنت کے ضامن آ رہے ہیں ہا نے کہا حبیب خدا آ رہے ہیں خا نے کہا خیر الورا آ رہے ہیں دال نے کہا دکھیوں کو دلاسا دینے والے آ رہے ہیں زال نے کہا ذخیرہ کائنات آ رہے ہیں را نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں زا نے کہا زمین و آسمان کے پیکر آ رہے ہیں سین نے کہا سنت کا طریقہ بتانے والے آ رہے ہیں شین نے کہا شاہ ارض و سما آ رہے ہیں صاد نے کہا صادق الامین آ رہے ہیں فا نے کہا ضعیفوں کا منجا آ رہا ہے تا نے کہا طٰہٰ کی سیرت والے آ رہے ہیں فا نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والے آ رہے ہیں اے نے کہا عبادت کا طریقہ بتانے والے آ رہے ہیں اے نے کہا غلاموں کو غلامی سے آزادی دلانے والے آ رہے ہیں فا نے کہا فقر کون و مکان آ رہے ہیں کاف نے کہا قطب و عنایت کے پیکر آ رہے ہیں لام نے کہا لطف و عنایت کے نمونے آ رہے ہیں نون نے کہا نورانی چہرے والے آ رہے ہیں توجہ کر با نے کہا وجہ تخلیق کائنات آ رہے ہیں ہاں نے کہا ہادی سبل آ رہے ہیں چھوٹی اور بڑی جاں نے کہا یثرب و بطحا کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بنانے والے محمد عربی آ رہے ہیں اے دل تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ بچاؤ نہیں سبحان اللہ دی جھنڈیاں لا کے سجا چھوڑو اے دل تیرا بانگ موبیل دے سن عشق محمد دی اور پالیا کر